استاد محترم مبلغ اعظم سرکار علامہ محمد اسماعیل صاحب، میرا خیال ہے شاید ہی کو میری زندگی کی گفتگو ہو جس میں قبلہ کا نام یا تذکرہ نہ ہو، کیونکہ میں حقیقت میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دروازے سے خیرات ملے اس دروازے کو زندگی میں بھولنا نہیں چاہیے۔ اور پھر مبلغ اعظم جیسے ہیرے بڑے خوش نصیب ہیں آپ، یہ دھرتی خوش نصیب ہے۔ دکھ اس بات کا ہے کہ آج اپنے شیعہ مولوی مبلغ اعظم کی خدمات کا انکار کر رہے ہیں۔ 1974 مرزائیوں والی بات کریں گے تو بس ایویں نیویں دو چار مولوی جنہیں اس زمانے میں ابھی پوری طرح میرا خیال ہے فیڈر سے بھی نہیں نکلے تھے، ان کا نام تو لیتے ہیں۔ اور مبلغ اعظم کی خدمات، میں اسمبلی کی بات نہیں کر رہا، یہ چنوٹ کے قریب 1974 کی بات ہے، بے نظیر کے والد ذوالفقار علی بھٹو کا دور حکومت تھا۔ آپ کو یاد ہوگا جب مرزائیوں کے خلاف تحریک ختم نبوت چلی تھی، سارے مسلمانوں کے فرقے اکٹھے تھے، چنوٹ کے قریب ایک گاؤں ہے، وہاں مسلمانوں نے جذبہ، مرزائیوں کا وہ علاقہ ہے ربوہ ان کا ہیڈ کوارٹر تھا، تو وہاں بحث ہوئی آپس میں، اور مرزائیوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ اپنے مولوی لا کے بات کر لیں۔ یہ جو مولویوں کو مرزائی چیلنج دیتے تھے، آخر کچھ تو ان کے پاس تھا نا، ان کے پاس پتہ کیا تھا؟ میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ ہم نے علی کے جتنے فضائل بھی پڑھے ہیں، میں نے کبھی نہیں کہا کہ نبی نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا، لیکن یہ جمعے کے جمعے سناتے ہیں حضور نے کہا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ بولو میرے ساتھ یار، آپ تو پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں اس میں۔ ہمارے مذہب میں ہم نے ختم نبوت میں گنجائش ہی نہیں رہنے دی۔ تو عجیب سوال، تو قبلہ چنوٹ میں ایک گاؤں میں بحث ہو رہی تھی، اس میں اہل سنت علماء بھی تھے، اہل حدیث علماء بھی تھے، شیعوں کی طرف سے مولانا اسماعیل صاحب، نہیں سارا ملک نہیں، یہ چھوٹے پیمانے پہ ربوہ کے قریب چنوٹ کی، میں اسمبلی کی بات نہیں کر رہا، اسمبلی والی بات لمبی ہے، آج وقت نہیں ہے۔ وہاں پہ وہ سارے میرے بھائی نے مجھے بیٹھک میں بیٹھے بھی بات کی تو میرے ذہن میں یہ بات آئی، میں آپ سے شیئر کر لیتا ہوں۔ تو ان میں مرزائیوں کے جو مناظر تھے مولانا وہ بھی موجود تھے، اور یہ سارے فرقوں کے مسلمان، شیعوں کی طرف سے مولانا مبلغ اعظم، نہیں میں چھوٹا گاؤں کے وہ بات ہے ربوے کے قریب، مرزائیوں کو کوئی غیر معروف مولوی بحث کے لیے وہاں پہ آئے۔ آپ پنڈ دے بندے نہیں آخ دیں گل کر لا ساڈے نال، انہاں آخیا لے آؤ مولوی، میں آؤں گا، مرزائی مولوی آ گئے تو سنی مولوی بھی اور اہل حدیث بھی، دیوبندی بریلوی سارے تھے، مولانا اسماعیل صاحب قبلہ مالک درجات بلند وہ بھی گئے۔ اب سارے مسلمان مولویوں نے ایک ہی بات کی، جی ساڈے اللہ مولوی اسماعیل صاحب بول رہے آپ جی مہربانی سے، ہاں ہم سب کی طرف سے جی بسم اللہ، آپ جی ساروں نے مل کے کہا جی ساڈے اللہ مولوی اسماعیل گل کر۔ اور جب بات شروع ہوئی نا، یہ بات ذرا تحمل سے سننے والی، جب مولانا اسماعیل صاحب نے دلائل سے مرزائی مولوی کو شکست کے قریب کر دی، اس مرزائی مولوی نے چالاکی والی حد کر دی، وہ خدا کی قسم، اس نے پتہ کیا کہا؟ اس نے کہا مولوی اسماعیل وہ مسلمانوں کی نبضیں یہ سمجھتے، اس نے کہا مولوی اسماعیل ختم نبوت تے گل بعد وچ کر لیں گے، پہلے تو دس تسی شیعہ سے آپ یہ کی سمجھ دو، کوئی بات ہے کرنے والی، اور بحث ہو رہی ہے۔ اچھا کچھ بندے میں نے گھور دے ہو خیریت ہے یار، وہ پہلے ذاکر بھی کھپ دے ٹر گئے نا یار، اور بلڈ پریشر ہائی رکھ کے مجلس میں نہیں بیٹھتے، اور یہ جو میں باتیں آپ سے کر رہا ہوں یہ کتابوں میں نہیں ہے، یہ تو حالات ہیں آپ کے وطن، میں کوئی لبنان کی باتیں کر رہا ہوں، آپ کے وطن کی تحریکوں کے حالات ہیں، آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو پتہ ہونا چاہیے کس اس مرزائی مولوی نے چالاکی والی اخیر کر دی کہ یہ دکھتی رگ ہے صاحب، دکھتی رگ، اس آگے جی ختم نبوت گل پھر کریں گے۔ مولانا اسماعیل صاحب کہتے ہیں مجھے توقع تھی کہ یہ مولوی مسلمان خود بول پڑھیں گے، اور تو کی لگنا ہے اوے صحابہ دا،
ہمارے شیعہ سنیوں کے گھر کا مسئلہ ہے، ہم اپنے گھر میں حل کر لیں گے، لیکن وہ چاہتا تھا کہ صحابہ کے ایشو پہ یہ آپس میں لڑ پڑیں گے تو میری بچوں جان چھٹ جائے۔ مولانا اسماعیل کو توقع تھی کہ یہ کہیں گے کہ ساڑھے گھر دی گل ہے، ساڑھے گھر دی، لیکن مولویاں اسلامی مولانا پتہ کی مرزائی نے جب کہا نا صحابہ نو کی سمجھ دو تو مولوی اسماعیل لال وے کے آندے نے مولوی جی شدہ ٹھیک لگ دے ہاتھ گل کاری دیو، یعنی مرزائیوں کی سازش کو کامیاب ہونے کا موقع خود دے رہے تھے کہ پبلک میں گفتگو ہو رہی ہے، عوام بیٹھی ہوئی ہے، شیعہ مولوی کو بات صحابہ کی کرے گا اور یہ مسلمان آپس میں لڑ پڑیں گے اور ختم نبوت کا موضوع انہیں بھول جائے گا۔ وہ اس چالاکی میں تھا۔ اب مجمع شیعہ بھی ہے، اہل سنت بھی ہے، شیعہ تھوڑے، اہل سنت زیادہ، اہل حدیث زیادہ، کہاں سے ہیرے مبلغ اعظم جیسے آئیں گے؟ جب اس نے چھیڑ خانی کی نا کہ پہلے آج صحابہ کا فیصلہ تو کر لو، کہ بلا نے کہا گل سنو ہے پیو دا کہ یار ہوئے یا وی یار ہون، ماڑے ہون چنگے ہون، پیو دے یار برداشت ہو جاندے نے، پر جی اماں قسم نما کر لے وہ برداشت نہیں ہوگا۔ کیا کہنے، آپ جیئیں، آپ جیئیں۔ مہربانی سر، مہربانی سر، مہربانی سر۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ شیعہ اس ملک میں مہمان نہیں ہے۔ آپ سلیبس بدلیں گے پھر مجلس سے سلیبس بنیں گی، اور کمال ان